وہ کہتے ہیں نا کہ ریاست کا جو امیر ہے اگر وہ نیک صالح مل جائے تو رعایا اچھی رہتی ہے۔ جیسے گھر کا سربراہ اگر نیک نیت ہے، گھر کا سربراہ اگر پاک دامن ہے، گھر کے سربراہ کا کردار اگر اچھا ہے تو ان کی اولاد پر، ان کے جو خاندان ہے، ان کے زیر سایہ جو افراد ہیں وہ بھی اچھے رہتے ہیں۔ جب سربراہ ہی خراب ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے کہ گھر کا کیا حال ہوگا۔ ایسے ہی حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا۔ آپ کا دربار سجا ہوا تھا کہ ایک بڑھیا عورت آپ کے پاس حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے سلطان، میں آپ کے پاس ایک شکایت لے کے آئی ہوں، اور اس شکایت کو سننے سے پہلے آپ اپنا کلیجہ تھام کے بیٹھیے گا۔ تو آپ نے کہا، ایسی کون سی بات ہے اماں کہ مجھے کلیجہ تھامنے کو کہہ رہی ہیں؟ کہا، یہ شکایت ہی آپ کے خاندان کے متعلق ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، بتائیے کیا ہوا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ حضور، میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس ایک نوجوان بیٹی ہے میری، اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہم دو ماں بیٹیاں گھر میں رہتی ہیں، پر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اکثر رات کو آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں آ جاتا ہے اور وہ میری نوجوان بیٹی کی عزت کو خراب کرتا ہے، اس کی عزت پامال کرتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، پر ہم بے غیرت تو نہیں ہیں نا؟ کیا حکمران ایسے ہی ہماری بیٹیوں کی عزتوں کا کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ کیا ہماری عزت نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یہ سارے حقوق صرف امیروں کو حاصل ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ بات سنی تو چونک سے گئے۔ کہا، اماں کب سے ایسا ہو رہا؟ کہا، کافی عرصہ ہو رہا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اب کی باری جب میرا بھتیجا ہے نا تو فوراً مجھے اطلاع دینی ہے، اور اپنے دربانیوں سے کہہ دیا کہ یہ عورت دن میں آئے یا رات میں آئے، کسی بھی وقت آئے نا، اس کو دروازے پہ نہیں روکنا، اس عورت کو سیدھا میرے پاس بھیج دینا ہے۔ تو دوستو، وہ نوجوان لڑکا جو معمول کے ساتھ جاتا تھا اس کی بیٹی کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، وہ معمول تو اس کا جاری و ساری تھا۔ تو اگلی بار جب وہ گیا تو وہ بڑھیا گھر سے باہر نکلی اور سلطان کے دروازے پہ پہنچتی ہے۔ تو رات کا وقت تھا، کئی رات کا ٹائم تھا۔ وہ عورت جب سلطان کے دروازے پہنچی تو دربانیوں نے فوراً سلطان کے پاس جانے دیا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیٹھے تھے تو اس عورت نے آ کے کہا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر پہنچ چکا ہے۔ تو سلطان نے خود تلوار اٹھائی، کسی کو نہیں کہا، کسی کو بھی نہیں کہا، کسی کو بتایا نہیں میں کہاں جا رہا۔ تلوار اٹھائی، کہا، اماں چلو۔ سلطان تلوار لے کر چل پڑے۔ تو جب اس بڑھیا کے گھر میں پہنچتے ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا؟ آپ نے فوراً جاتے ہی اس بڑھیا سے کہا، چراغ بجھا دو۔ اس عورت نے چراغ بجھا دیا۔ چراغ بجھانے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس نوجوان کی گردن پر تلوار چلا دی۔ جب گردن پر تلوار چلا دی، فرمایا، جلدی کرو، چراغ جلاؤ۔ تو دوبارہ چراغ جلایا گیا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا چراغ جلنے کے بعد تو آپ نے فوراً پڑھا الحمدللہ۔ اس کے بعد سلطان نے یہ بات کہی کہ اماں پانی لاؤ۔ تو وہ بڑھیا گئی، پانی کا گلاس لائی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی کا گلاس پیا۔ جب جانے لگے تو بڑھیا نے کہا، سلطان میرے 3 سوال ہیں، ان کا جواب دے کر جائیے گا۔ کہا، کون سے؟ کہا، پہلی چیز تو یہ ہے، آتے ہی آپ نے کہا چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھانے کی حکمت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے چراغ بجھانے کا حکم کیوں دیا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اماں آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرا بھتیجا آپ کی بیٹی کی عزت کو خراب کر رہا ہے۔ چراغ بجھانے کا اس لیے کہا کہ کہیں بھتیجا دیکھ کر میرے دل میں رحم پیدا نہ ہو جائے اور میں اس کی گردن نہ کاٹ پاؤں، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دو، اندھیرا ہوگا، میرے دل میں رحم پیدا نہیں ہوگا، میں اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں۔ اندازہ لگائیے۔ کہا، چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی، پر جیسے ہی چراغ جلایا گیا آپ کی زبان پر کیا تھا؟ الحمدللہ۔ یہ کیوں پڑھا؟
تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اماں میں نے اس لیے پڑھا کہ جب چراغ جلایا گیا اور میں نے اس کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو اس میں کیا دیکھا ہے کہ وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ میرے بھتیجے کا نام استعمال کر رہا تھا۔ تو میں نے الحمدللہ اس لیے پڑھا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا خون ابھی تک اتنا گندا نہیں ہوا، کہ میرا خون ابھی تک بھی پاک صاف ہے، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار ابھی بھی نیک نیت ہیں، تو اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہا یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی، پر سلطان یہ تو بتائیے کہ آپ نے فوراً پانی کیوں مانگا؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اماں جب سے آپ نے مجھے بتایا ہے نا کہ میرا بھتیجا آپ کی بیٹی کی عزت پامال کر رہا ہے، تب سے سلطان کے حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں گئی، نہ روٹی کا ٹکڑا جاتا ہے نہ پانی جاتا ہے۔ تب سے بھوکا اور پیاسا ہوں اور سوچ میں پڑا ہوا ہوں، پریشان ہوں کہ میرے خاندان والے اور میرا اتنا اچھا خون کہ میں نے ان کو حلال کھلایا ہے اپنے گھر والوں کو، تب سے ایک پانی کا قطرہ نہیں گیا۔ اماں جان 2-3 دن ہو گئے اس بات کو کہ میرا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ آج میں پانی کا ایک گلاس پی لوں۔ تو اندازہ لگائیے ایسے سلطان ہوں، ایسے سلطان ہوں، ایسے ریاست کے امیر ہوں، تو فیصلے پھر اس طرح ہوتے ہیں، فیصلے پھر اس طرح ہوتے ہیں۔ تو گھر کے سربراہ کا نیک نیت ہونا، گھر کے سربراہ کا پاک دامن ہونا، یہ عوام کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب وہ پاک صاف ہوں گے، نیک نیت ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی اس طرح کا ایک سلطان عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن